پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا۔ والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہاں یہ لوگ نوٹ کریں، اہل علم یہاں موجود ہیں، اس سورہ مبارکہ میں کون سی پکار آئی ہے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ایک سورت ہے، اس سورت کے اندر صغرا کبرا، اس کے اپنے مضامین، یہ سارے کے سارے ایک مربوط شے بنتے ہیں۔ اس سورت میں ابھی تک صرف ایک پکار آئی ہے، اور وہ کیا تھی؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس کے علاوہ کوئی فعل امر ابھی تک آیا ہی نہیں، کوئی حکم کہ یہ کرو، نماز پڑھو ابھی تک نہیں آیا، روزہ رکھو ابھی تک نہیں آیا، زکوٰۃ دو ابھی تک نہیں آیا، خرچ کرو ابھی تک نہیں آیا، کوئی حکم نہیں آیا ہے اب تک پوری سورہ مبارکہ میں شروع سے لے کر، سوائے اس کے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ تو آیا جمع کے صیغے سے، اور حضور کے لیے آیا تھا فلذالک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل الله من کتاب وامرت لأعدل بینکم۔ اے نبی، اسی کی دعوت دیتے رہیے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے، مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے، لوگ ساتھ نہیں آتے ہیں تب بھی بددل نہ ہو، آپ ڈٹے رہیں اور آپ ڈنکے کی چوٹ کہتے رہیں کہ میرا ایمان تو اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل فرمائی، اور لوگوں میں صرف واعظ کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں نظام عدل قائم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ کام تمہیں کہنا ہے، کرنا ہے۔ یہ ہے کل جو فعل امر اب تک آئے ہیں، جو پکار آئی ہے، کال آئی ہے۔ تو اب جب یہاں فرمایا والذین استجابوا لربہم، اور جو چھوٹی سی سلپ آپ کو دی گئی ہے اس کے اندر یہ لفظ آخری درجے میں آئے گا، استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر۔ لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، آغاز کرو، بسم اللہ کرو، قدم بڑھاؤ۔ کس انتظار میں ہو؟ کس چیز کے اوپر مؤخر کر رہے ہو؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ موت تمہیں ابھی مزید مہلت دے گی؟ کس چیز کے اوپر ٹال رہے ہو؟ استجیبوا لربکم، اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جب وہ آ جائے گا تو پھر اسے لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہاں وہی لفظ آیا ہے والذین استجابوا لربہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہی، جو حاضر ہو گئے۔ وہ شعر پھر سنا رہا ہوں کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جان راحت تن صحت داما، سب بھول گئی مصلحتیں اہل ہوس کی۔ جب تک یہ شکل نہ ہو تو والذین استجابوا لربہم میں آپ نہیں آئیں گے۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، اب نوٹ کیجئے، یہاں آیا ہے پہلی مرتبہ اس صورت مبارکہ میں نماز کا ذکر، اور بہت اہم ہے یہ لفظ۔ یہاں بھی وہی لفظ اقامت آیا ہے۔ اقامت دین کی جد و جہد میں اقامت صلاۃ اہم ترین ہے، اس لیے کہ یہ اقامت صلاۃ کو نوٹ کر لیجئے، اس میں کبھی بھی کسی کے نزدیک نوافل نہیں آتے، فرائض آتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ میں فرض نمازوں کا معاملہ آئے گا، وہ جو بھی انفرادی اپنے تزکیے کے لیے نوافل ہیں، رات کی تہجد ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، لیکن اقیم الصلاۃ جو ہے وہ کہاں ہے؟ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، یہ واو عطف ہے، اس نے اس کو اس سے ہٹا دیا ہے۔ تو اقامت صلاۃ جو ہے وہ کیا ہے؟ سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر، سورج ذرا جو نصف النہار سے ڈھلا اور ظہر ہے، ذرا اور نیچے ہوا عصر ہے، غروب ہو گیا مغرب ہے، الی غسق اللیل رات کے تاریک ہو جانے تک وہ عشاء ہے، پانچویں نماز فجر وقرآن الفجر۔ کیوں کہ اس فجر کی نماز میں تلاوت طویل ہونی چاہیے۔ عام طور پر حضور کے معمولات میں تقریباً 5 رکوعوں کی بات آتی ہے، 3 رکوعوں کی کوئی صورت پہلی رکعت میں اور 2 رکوعوں کی کوئی صورت جو ہے وہ دوسری رکعت میں۔ یہ آپ کا عام جو ہے فجر کی نماز کا نصاب ہے۔ جو آپ کے علم میں ہوگا کہ جمعے کی نماز میں، فجر میں، جمعے کے روز آپ عام طور پر سورہ الف لام میم سجدہ، یا جسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں، 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور دوسرے میں وہ سورہ دہر 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ قرآن الفجر، نماز فجر کو قرآن الفجر کہہ دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تلاوت جو ہے طویل ہے۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اس اقامت صلاۃ کو، اس کی تمام شرائط، اس کے تمام آداب، اس کے پورے اہتمام، اس کے ساتھ قائم کرنا اقامت دین کی جد و جہد میں عملی طور پر عبادات میں سے اہم ترین یہی ہے۔
بقیہ یہ کہ میں نفی نہیں کر رہا بقیہ عبادات کی، خود نماز میں نوافل کی بڑی اہمیت ہے، انفرادی اصلاح تزکیہ نفس، یہاں بحث وہ نہیں ہے، جہاں وہ بحث ہوگی اس کا اہمیت کے ساتھ ذکر آ جائے گا۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا یا من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ وہ ذکر ہے۔ لیکن یہاں اس اقامت دین کی جد و جہد میں جو عبادات کا پورا نصاب ہے، ان میں سے اہم ترین شے ہے اقامت صلاۃ۔